بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ہماری کلاس کا ٹاپک سورہ حجرات ہے۔ سورہ حجرات نمبر کے حساب سے 49 سورہ ہے، جو کہ قرآن کریم کے 26ویں سپارے میں موجود ہے۔ سورہ حجرات مدنی سورہ ہے، مطلب ہجرت مدینہ کے بعد یہ سورت نازل ہوئی۔ اس سورت کے اندر 18 آیتیں اور 2 رکوع ہیں، اور یہ لفظ اس سورت کی 4تھی آیت میں استعمال ہوا ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام الحجرات رکھا گیا ہے۔ سورہ حجرات کی ابتدائی آیتوں میں آداب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تعلیمات دی گئی ہیں، جبکہ دوسرے حصے میں اخلاقی اور معاشرتی تعلیمات موجود ہیں۔ چنانچہ اس سورت کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے حصے کا آغاز، جو کہ آداب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہے، آج کی کلاس کا موضوع وہ حصہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ شان نزول، بیک گراؤنڈ کہ یہ آیت کس وجہ سے نازل ہوئی۔ بعض صحابہ اکرام نے رمضان المبارک شروع ہونے سے قبل ہی روزے رکھنا شروع کر دیے تھے، اور بعض نے بقرہ عید کے دن نماز پڑھنے سے قبل ہی اپنی قربانی کے جانوروں کو ذبح کر دیا تھا، لہٰذا یہ آیت مبارکہ نازل کی گئی تاکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی کام نہ کریں، بلکہ آپ کے عمل کو دیکھ کر آپ کی پیروی کریں۔ یہ جو واقعہ ہوا کہ صحابہ اکرام نے رمضان المبارک آنے سے پہلے ہی روزے رکھنا شروع کر دیے، یا بقرہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ہی اپنے جانوروں کو ذبح کر دیا، یہ صرف اور صرف شریعت اور دین کی محبت میں، ان کا مقصد دنیاوی غرض نہیں تھا، جیسے ہم اور آپ موجودہ دور میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں دنیاوی زندگی سے متعلق، کہ اگر اس کے پاس گھر اتنا بڑا ہے تو ہم بھی ایسا ہی لیں، اس کے بچے فلاں اسکول میں جاتے ہیں تو ہم بھی ویسے ہی اپنے بچوں کو بھیجیں، ہمارے پاس بھی ایسی ہی گاڑی ہونی چاہیے، اس سے اچھا موبائل ہونا چاہیے۔ بلکہ یہ صحابہ اکرام جو مقابلہ کرتے تھے وہ دین کے اندر کرتے تھے، کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہو ہمارے اعمال کے بارے میں، تو ہم آگے نکلیں، زیادہ روزے ہم نے رکھے ہوئے ہوں، پہلے جانور ہمارا ذبح ہوا ہو، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ نہیں، جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عمل کرنے کا حکم دیا ہے ویسے ہی کرنا ہے، جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود عمل کیا ہے ویسے ہی کرنا ہے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم کے مطابق چلنا ہے، ان سے آگے نہیں بڑھنا۔ تو لہٰذا آج کے دور میں بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کا جس طرح کرنے کا حکم دیا ویسے ہی کرنا چاہیے۔ ہم نعرے تو بہت لگاتے ہیں، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو زیرو۔ اس وقت ہم بولتے ہیں ہم کہاں اور وہ کہاں، ہم تو ان کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ تو بیٹا یہ طریقہ کار غلط ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے، ان کے احکامات، جس طریقے سے انہوں نے ہمیں بتایا، سمجھایا، عمل کر کے دکھایا، ہمیں بھی اس کو فالو کرنا ہے، ہمیں بھی سیم ویسے ہی کرنا ہے۔ تو اس آیت کے اندر ایک ہیڈنگ بن سکتی ہے کہ پیش قدمی نہ کرو، اسٹیپ فارورڈنگ ناٹ الاؤڈ۔ یہ اس طریقے سے آپ بلٹ کی صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں جب سبجیکٹیو آنسر مانگا جائے گا، اور ہیڈنگز کی صورت میں لا کے
اس کے اندر 2-4 لائنوں کے اندر اپنے الفاظ میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، سورہ حجرات ورس نمبر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اوپر نہ کرو، اور نہ ان سے اونچی آواز سے بات کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ شان نزول کہ یہ آیت کس وجہ سے نازل ہوئی۔ یہ آیت مبارکہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی، جو اونچا سنتے تھے اور اونچی آواز میں بات کرتے تھے۔ انہیں حکم ہوا کہ بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی آواز نیچی رکھیں، لہٰذا جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں آنا جانا چھوڑ دیا اور گوشہ نشین ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پڑوسی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی غیر حاضری کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دوزخی ہو چکا ہوں، میری آواز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند ہو گئی تھی، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پیغام پہنچوایا کہ آپ انہیں کہہ دیجیے گا کہ وہ جنتی ہیں۔ مقصد یہ کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدرتی طور پہ اونچا سنتے تھے اور اونچا کہتے تھے۔ جو شخص اونچا سنتا ہے وہ اونچا بولتا بھی ہے۔ جان بوجھ کر یہ کام نہیں کیا تھا انہوں نے، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو گڑ گڑانے لگے، معافیاں مانگنے لگے کہ مجھ سے تو غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا کہ میری آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو گئی، میں تو دوزخی ہو گیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو با ادب تھے، کیونکہ مشہور کہاوت ہے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اور ہم اگر اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو ہمارا کیا طریقہ کار ہے، ہم کس طریقے سے ادب کا خیال رکھتے ہیں، ہر انسان اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ جبکہ قرآن کریم کی سورہ حجرات آیت نمبر 2 میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی آواز بلند نہ کرو۔ ادب کا کیا تقاضا ہونا چاہیے آپ اور ہم اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ اگر دنیاوی عہدے کا کوئی شخص ہمارے اور آپ کے سامنے آ جائے تو ہماری آوازیں نہ نکلیں، تو ہمیں بھی ان محفلوں کا اور خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب درود شریف کا نذرانہ پیش کریں تو بڑے باادب ہو کر، احترام میں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، جو سہولت ہو، جس طریقے سے آپ کا دل چاہے اس طریقے سے کریں اور آواز ہلکی رکھیں۔ اس آیت میں یہی حکم مل رہا ہے۔ اور یاد رکھیں بیٹا، اسی طریقے سے اپنے بڑوں کے ساتھ بھی پیش آنا ہے۔ جو والدین ہیں، بڑا بھائی ہے، بڑی بہن ہے، عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے سامنے بھی اپنی آوازوں کو نیچے رکھیں کہ کہیں بدتمیزی کے دائرے میں ہمارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں اور ہمیں پتہ ہی نہ چلے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں جب بیٹھتے تھے اور کسی کو مخاطب کرنا ہوتا تھا تو کنکریاں مارتے تھے ایک دوسرے کو، آواز تک نہیں نکالتے تھے کہ کہیں ہماری آواز بلند نہ ہو جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیسری آیت نازل فرمائی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہہ رہے ہیں، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور بڑا ثواب ہے۔ تو یہ اس دنیا کے اندر بھی کامیابی ملے گی اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ بخش دے گا اپنے فضل و کرم سے کہ یہ با ادب انسان تھا، یہ با ادب شخص تھا۔ تو ہم بھی جو بھی عبادات کریں اس میں اب ادب اور احترام
کا خاص خیال رکھیں۔ یونیورسٹیز جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، کوئی دنیا کی تقریب اٹینڈ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کتنا اپنا خیال رکھتے ہیں، اپنا لباس کو، اپنے حلیے کو ٹھیک کر کے جاتے ہیں۔ لیکن جب مسجد جاتے ہیں، جب عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو کس حال میں کر رہے ہوتے ہیں، کس حلیے میں کر رہے ہوتے ہیں، ہم اور آپ اپنا محاسبہ خود کریں۔ تو بیٹا ہم لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے ان آیات کی روشنی کے مطابق۔ بہرکیف اس آیت نمبر 2 اور 3 کی جو ہیڈنگز بن سکتی ہیں ان میں ایک یہ بن سکتی ہے کہ ڈونٹ ریز یور وائس، اپنی آوازیں بلند نہ کریں۔ بہرکیف اب ہم سورہ حجرات آیت نمبر 4 اور 5 ایک ساتھ پڑھیں گے، اس کا شان نزول دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد اس کی تشریح جو ہے وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ اگر یہ لوگ یہاں تک صبر کرتے کہ آپ خود سے نکل کر ان کے پاس آ جاتے تو یہی ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ شان نزول کہ یہ آیت کس وجہ سے نازل ہوئی۔ یہ آیت قبیلہ بنو تمیم کے وفد کے متعلق نازل ہوئی جو دوپہر کے وقت مدینہ طیبہ پہنچا تھا، اور انہوں نے اس وقت جب کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیلولہ فرما رہے تھے آپ کو حجروں کے باہر سے نام لے کر پکارنا شروع کیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ جو لوگ حجروں کے باہر سے آوازیں پکارتے ہیں، نام لے کر چیختے ہیں، وہ بے عقل ہیں، احمق ہیں، بیوقوف ہیں، ان کے پاس عقل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے یہ کائنات بنی اور ان کا آرام کا وقت، اور جب یہ قبیلے والے پہنچے اور باہر سے آوازیں لگانا شروع کیں تو سوچیں اللہ تعالیٰ کو کتنا برا لگا ہوگا کہ آپ اللہ کے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہوئی۔ مطلب اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم کہیں پر بھی جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو ادب کے ساتھ حاضر ہوئیں، اور ہم کسی اور کے گھر پر جا رہے ہیں، اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کے ہاں کہیں پر بھی، تو وقت کا خاص خیال رکھیں۔ ہمارا تو دن کی شروعات ہی رات 12 بجے کے بعد ہوتی ہے، ابھی تو وقت ہی کیا ہوا ہے، ابھی تو رات کے 12 ہی تو بجے، جاگ رہے ہوں گے۔ سامنے والے شخص کو اسکول جانا ہو، کالج جانا ہو، آفس جانا ہو، ہزار کام ہو، تھکا ہوا آیا ہو، سونے کے لیے لیٹ رہا ہو، آپ کی خدمت نہیں کر پا رہا تو پھر خاندانی جنگ شروع ہو جاتی ہے کہ ہمیں چائے کا نہیں پوچھا، کھانے کا وقت ہے ہمیں کھانے کا نہیں پوچھا۔ ہم کسی کے گھر پہ جاتے ہیں تو بیل کے اوپر ہاتھ رکھ کے ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پوچھے مت۔ دروازے کے سائیڈ میں جھری ہوتی ہے، تاکہ جھانکی اس میں سے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی کو فون کر رہے ہیں، فون نہیں اٹھا رہا، گاڑی چلا رہا ہے، مصروف ہے نماز میں، تو فون کرتے رہتے ہیں اس کو بار بار۔ فون اٹھا لیا تو اس سے پوچھیں گے نہیں کہ مصروف تو نہیں ہے، فری ہیں، بات کر لیں آپ سے، اپنی بات کرنا شروع ہو جائیں گے فوراً۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ان آیات کے اندر، اس صورت کے اندر ہمیں یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ ادب کا خیال رکھیں، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ پھر ہم پر مصیبتیں آتی ہیں، ہم پر پریشانیاں آتی ہیں تو ہم پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کون سی ایسی غلطی ہو گئی۔ اسی لیے جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ پاک جو جانے یا انجانے میں ہم سے غلطیاں سرزد ہو گئی ہیں انہیں معاف فرمائیے۔ بہرکیف اس آیت میں ہمیں یہ حکم ملتا ہے کہ ہم وقت کا خیال رکھیں، اور کسی کے اگر گھر پہ جائیں یا اپنے گھر پہ جائیں تو باہر سے آوازیں نہ بلند کریں، نام نہ پکاریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔